السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ قرآن اسٹارٹ کریں گے سیکھنے کے لیے۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ہے نورانی قاعدہ، اور نورانی قاعدہ کا سب سے پہلا تختی نمبر 1 جس کا نام ہے مفردات۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ کسی بھی عربی کتاب جیسے کہ نورانی قاعدہ یا پھر قرآن کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بےحد ضروری ہے۔ تو پہلے اعوذ باللہ کیسے پڑھا جائے اس کو ہم صحیح طریقہ سے سیکھ لیں گے تاکہ آگے کا جو قرآن ہے ہمارا وہ صحیح ہو۔ تو آپ لوگ بالکل میرے ساتھ بولیے، جیسے ہم بولیں اسی طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد تختی نمبر 1 کو ہم لوگ اچھے سے پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پہ ہے، یہ ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ یہاں پہ آیت نہیں ہے لیکن یہاں پہ آیت ہوگا علمن ہے، اس لیے اس کو آیت کر کے ہم لوگ علما پڑھیں گے۔ اس کو کم سے کم 3 بار پڑھے نورانی قاعدہ کو شروع کرنے سے پہلے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ پھر سے ایک بار پڑھیں گے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو یہاں تک تو کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہم لوگ آگے جائیں گے، جیسے کہ یہاں پہ ہے، آپ لوگ بالکل میرے ساتھ بولیے، جیسے جس طریقے سے ہم ہر حرف کی ادائیگی کو کریں گے اس طرح آپ لوگ کو پورا ہر حرف کو ادا کرنا ہے تاکہ ہمارا آگے کا قرآن بالکل صحیح اور مکمل طریقے سے پورا ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف کو کم سے کم 10 بار بولنے کی کوشش کریں، جس طرح کی الف الف الف۔ تو الف جو ہے اس کو ٹھیک سے بولیں گے ہم لوگ کم سے کم 10 بار، جب تک کہ ٹھیک سے نہ نکل جائے۔ اب اس کو الٹا پلٹا نہیں بولنا ہے، الف یہ غلط ہے۔ الف کو ہم کھینچ کے نہیں بول سکتے، الف کو ترنت بولنا ہے الف۔ اگر آپ الف بول رہے ہیں تو یہ غلط ہے، بالکل ہی غلط ہو جائے گا، جس سے ہم آگے کی بھی پڑھائی ہماری خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے، یہ ہے با۔ اب اس کو بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے، نہیں تو پھر وہی ہوگا، تو اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، جیسے کہ با۔ اب با کی پہچان کیسے کریں گے؟ با کے نیچے ایک نقطہ، اس کو یاد کرنا ہوگا، ذہن میں بالکل اچھے طریقے سے بیٹھانا ہوگا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تو یہ با ہے، با کی پہچان یہ ہے۔ اب جیسے کسی کی شکل کی پہچان کر لیتے ہیں کہ اس کا شکل ایسا ہے تو وہ فلانا آدمی ہے، اسی طرح با کے نیچے ایک نقطہ ہے، ویلیو ہے نقطہ کی وجہ سے۔ تینوں کا تو شکل ایک ہے، با تا سا، لیکن نقطہ کی وجہ سے الگ الگ ہے، اس لیے بس اس کے نقطے کو یاد رکھنا ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ۔ اگر نیچے آپ سمجھ لیجئے گا تو کٹے ہوئے حرف بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو با کے نیچے ایک نقطہ، اس کے نقطے سے با کی پہچان کرنی ہے، تو یہ ہے با۔ اس کو 10 سے 15 بار بولے تو اچھے سے پریکٹس ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے تا جب ہم بولیں گے تو دونوں دانتوں کے بیچ میں ہماری زبان آئے گی، تب تا اچھے طرح سے ادائے ہوگی، جیسے کہ تو تا کے اوپر 2 نقطہ، جب کٹے ہوئے حرف آگے ہم لوگ پڑھیں گے تو وہاں پہ دقت ہوگا۔ اگر یہ نہیں سمجھیں گے ابھی کہ تا کو کیسے پہچاننا ہے، تو تا کو اس طرح پہچانیں گے، جیسے کہ تا کے اوپر 2 نقطہ ہے تو 2 نقطے ہے تو وہ تا ہے۔ اگر اس کے اوپر 3 ہے، جیسے کہ آگے یہاں پہ چلے ہم لوگ، تو یہ ہے سا۔ تو سا کے اوپر 3 نقطہ ہے، تو سا کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو اس کے نقطے سے پہچاننا ہے کہ یہ سا ہے، اور اس کا جو یہ شوشا ہے یہ اتنا بڑا تو یہاں پہ ہے، لیکن قرآن میں اس کا شوشا چھوٹا چھوٹا رہے گا۔ اگر آپ قرآن سیکھیں گے تو اس کے
नुक्ते को आपको, इसका जो मेन पॉइंट ये है, नुक्ता है, नुक्ता से ही हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या बा है, कौन सा ता है और क्या सा है। उसके बाद ये है जीम। जीम के बीच में रहता है एक नुक्ता। अगर हम आधे हर्फ को पढ़ेंगे अगर हम आधे हर्फ को पढ़ेंगे तो जीम का जो ये ऊपर का शोशा है इस तरह का, तो ये रहेगा, और जैसे कि यहाँ पे है इस तरह ये रहेगा, और बीच में इस तरह का रहेगा। तो इसको पहचानना है कि जीम है। ये पूरा तो नहीं रहेगा कुरान में, तो इसलिए एक ऊपर शोशे को याद रखना है और इसके एक नुक्ते को याद रखना है। जीम हा खा में तीनों में एक ही है। अगर हा है तो इसमें खाली है। इस तरह से पहचानेंगे कि ये हा है, और हा की आवाज़ हलक से निकलती है। इसको अगर हा हम मुंह से बोल देंगे इस तरह ज़बान से, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमको हा की आवाज़ थोड़ा सा ज़ोर लगा के अंदर से इसको हा निकालना है, हा। और जीम की आवाज़ को एकदम जीम दबा के, जैसे जा बोलते हैं ना हम लोग, उस तरह जीम इस तरह से बोलना है, जीम। उसके बाद हा। हा की आवाज़ तो समझ में आ गई। हर हर्फ को अच्छे तरह से अदा करने के लिए 10 से 20 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इससे ज़्यादा भी लग सकता है अगर आप बहुत ही अच्छे से कुरान सीखना चाहते हैं। उसके बाद है खा। खा की आवाज़ भी एकदम हलक से आएगी, और हम तो बता ही चुके हैं कि इसके इस सोसे को याद रखना है, और ऊपर का नुक्ता। नुक्ता और सोसा दो ही चीज़ मेन है जिससे कुरान आसानी से सीख सकते हैं।